للہ الذی خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر ویعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد الذی قیل فی شانہ وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ والذی قیل فی شانہ لولاک لما خلقت الافلاک وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم الصلوات دعا ہے پروردگار عالم بانیان کی یہ صفحہ اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے بھائی شیخ عون عباس صاحب بتا رہے تھے کہ غالباً کل کی یہ پرساداری مسلسل جاری و ساری ہے، تو یہ اس موسم میں اس دور میں یہ جہاز سے کم نہیں ہے۔ جتنے میرے بھائی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے گلیوں بازاروں میں ہائے حسین کر رہے ہیں، پروردگار بادشاہ علی اکبر کی جوتی کے صدقے میں ان کی زندگیاں دراز فرمائے۔ پروردگار ان ماؤں کو بھی سلامت رکھے جن کے بیٹے گلی گلی ہائے حسین کرتے ہیں۔ پروردگار ہم سب کے گناہ معاف فرمائے۔ دو دعائیں ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ ہر میرا بھائی، میرا پیر، ہر میری ماں، بہن، بیٹی، میری مرشدزادی اس دعا پہ ضرور آمین کہیے۔ پروردگار ہمارے ملک پاکستان میں امن و امان کی فضا قائم فرمائے۔ جتنے ہمارے بہن بھائی سیلاب سے متاثرہ ہیں، پروردگار سخی عباس کی نالین کے صدقے میں ان کی مشکلات دور فرمائے۔ اور ایک خصوصی جو آج کل کی دعا ہے، آپ جانتے ہیں پروردگار بارڈر بند ہونے کی وجہ سے بہت ساری مشکلات تھیں، پروردگار جو ہمارے بہن بھائی زواری پہ گئے ہیں مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اول سے آخری بھائی تک سارے مومنین و مومنات ایک ایسی مل کے صلوات پڑھیے کہ حسین پاک کی اماں ہم سب پہ راضی ہو جائے۔ بابا جی اجازت ہے؟ اون بھائی کہہ رہے تھے کہ تقریباً 20-25 منٹ بھائی طاہر پڑھیں گے اور کوئی 35-40 منٹ چلو میں پڑھ لوں گا، لیکن اب وہ آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً کی مجلس پڑھ کے گئے ہیں، تو اب میں زیادہ جناب کو تنگ تو نہیں کروں گا، چونکہ آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، تو میں 2-4 جملے جناب کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو بات شروع ہو جائے۔ نہیں، اس طرح کی بسم اللہ یہ بڑی ڈھیلی سی بسم اللہ ہے۔ ہاں چلیں، اللہ آپ کو سلامت۔ جی اچھا ٹھیک ہو جائیں گے، چلیں جی۔ بابا جی میں تو آپ کا نوکر ہوں، نہیں اس میں شک ہی نہیں، میں تو رسول نگر کا خاص نوکر ہوں۔ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ چونکہ 1.5 گھنٹہ اگر ایک ذاکر پڑھ کے جائے گا، دوسرا بھی لمبا پڑے گا تو پھر ذرا اچھا چلیں پھر ٹھیک ہے۔ اچھا چلیں 2 بجے تک ہے، چلیں پھر لو جی ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ 7 عیسائی پادری اصفہان کے بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ ایک حکم ہے، ادھر سے ہمارے چاچا جی بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی میں بیٹھا ہی تھا تو انہوں نے بھی حکم میرے کان میں کیا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کا حکم پورا ہو جائے۔ اصفہان کا بادشاہ ہے اور علمی باتوں کا ذوق اور شوق رکھتا ہے۔ میر صاحب کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ہماری مائیں بہنیں خاموش ہو جائیں گے انشاءاللہ تھوڑی سی۔ عیسائی 7 پہنچے، بادشاہ سلام۔ آپ بادشاہ ہیں؟ کوئی بات نہیں بابا جی 1 منٹ بعد انشاءاللہ خاموشی ہو جائے گی۔ آپ بادشاہ ہیں؟ کہا جی۔ پاجی ذرا میرے لیے ویکھیا جی، آپ کو علمی باتوں کا شوق ہے؟ کہا سوال اچھا ہو تو انعام بھی دیتے ہیں۔
کہاں؟ اور سوال ٹیڑھا ہو تو گردن تو نہیں کاٹتے؟ کہا کوئی مسئلہ نہیں، انسان سے وعدہ کاٹا ہو جائے۔ کہتا بادشاہ سلامت سوال کرے، بازار ہے اور کیمرہ لگا ہوا ہے، صرف رسول نہ گئی پوری دنیا دیکھ رہی ہے، چہلم ہے، بہت اہم دن ہے، اہم جگہ ہے، مہربانی کر کے ذرا جاگیے گا۔ بادشاہ سوال کروں؟ کرو۔ بادشاہ مسلمان ہے؟ کہا الحمدللہ مسلمان ہوں۔ کہا بادشاہ مسلمانوں کے 73 فرقے ہیں، جناب کون سے مسلمان ہیں؟ کہا الحمدللہ میں سنی مسلمان ہوں۔ کہا اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بادشاہ، تو آپ سنی مسلمان ہیں۔ یہ بادشاہ آپ یہ بتائیں گے کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب کون سی ہے؟ کہا یہ تو بچوں کو بھی پتا ہے، صحیح بخاری شریف ہماری سب سے سچی سچی کتاب ہے، جس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آج چاچا جی بیٹھے نے، ان سے لے کے آخری حلالی تک، وہ جو بینر کے پیچھے ہے میں دیکھتا ہوں کون سا حلالی ہے جس کی نبض چل رہی تھی اور وہ جملہ کھا گیا۔ کہا بادشاہ وہ جو بخاری ہے اس کا انکار کرنے والا کیسا ہے؟ فرمایا وہ کافر ہے۔ کہا بادشاہ وہی بخاری ہے نا جس کے سینٹر میں لکھا ہے کہ کائنات کی ہر ماں سے حسین کی ماں افضل ہے۔ مولا تیری جوانی سلامت رکھے، یہ رسول نگر کا معیار ہے، یہ رسول صدقے جاواں، اللہ آپ کی جوانی سلامت رکھے۔ عرفان بھائی بہت شکریہ بھائی، سارے اگلے پچھلے سارے چاچا جی نعرہ لگا رہے ہیں جی، بزرگ حیدری، اللہ آپ کی جوانیاں سلامت رکھے بھائی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بابا جی مہربانی، بابا جی چوک ہے، بار بار کہہ رہا ہوں، بسم اللہ بھائی، بار بار کہہ رہا ہوں، چوک ہے، کیمرہ ہے، لائیو ہے، آپ سب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ حالات کا تقاضا کیا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور میں انشاءاللہ صدقہ سادات کی دعاؤں کا، اپنی ماؤں بہنوں کی دعا کے صدقے میں پردہ رکھ کے گفتگو کروں گا، اور میں کچھ بھی نہیں کہوں گا اور کچھ بھی نہیں چھوڑوں گا اگر آپ نے توجہ فرمائی تو۔ یہ وہی کتاب ہے نا جس کے سینٹر میں لکھا ہے کہ کائنات کی ہر ماں سے حسین کی ماں، یار مہربانی ذرا افضل سارے آکھا جے، حسین کی ماں۔ اچھا بادشاہ کو میری طرح کا ان پڑھ آدمی نہیں تھا، چنگا پڑھا لکھا بندہ تھا۔ کہتا ہے نو ڈاؤٹ نو ڈیبیٹ، اس میں شک ہی نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ بلکہ بادشاہ نے عربی پڑھی، کہتا ہے رسول کا فرمان ہے ان ایتھے تواڈی تھکاوٹ لین لگی ہے، ان فاطمہ تانوں بھی آوندی ہے سیدۃ نسائل، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ رسول نگر کا سب سے چھوٹا نوکر جائے گا موجود بھائی، اے مولوی صاحب یہ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ عالمین کی ہر عورت سے جناب زہرا افضل۔ مولوی صاحب حیا کر، 2022 ہے، نیٹ کا دور ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے، اور تجھے آج تک پتہ نہیں بابا جی، تجھے میر صاحب تجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ رسول نے کہا کیا تھا؟ وہ میرا نبی یہ نہیں کہہ رہا صرف کہ ہر عورت سے افضل ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی جن ولی اللہ کی قسم، اصل میں محمد کہنا یہ چاہ رہے تھے، اور دنیا والا سنو، مجھ محمد کی ماں سے بھی حسین کی ماں افضل ہے۔ کیا کہنے بھائی کیا کہنے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ رسول نگر نہیں غدیر خم لگ رہا ہے بابا جی، صدقے جاواں، مل کے اونچا نعرہ حیدری۔ آپ کی کیا بات ہے، آپ کی کیا کہنے؟ چاچا جی مہربانی، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ میں میرا چاچا جی مہربانی، انکل جی جیسے آپ بیٹھے ہیں نا، اسی طرح کے وہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اٹھ کے داد دے رہے ہیں، صدقے جاواں۔ تے بابا جی بڑی گل ہے، بابا جی بڑی گل ہے، آپ ہی موائن ہاں مہربانی، صدقے جاواں، حالانکہ مشکل ہے، ایڈا سونا سنیا جی۔ لو پھر اگلا جملہ اس تو بڑا جی، مجھ محمد کی ماں سے بھی حسین کی ماں۔ پاجی آپ کو اپنا پتر نظر آ رہا ہے نا میرے سر پہ؟ کیا ہے یہ؟ جب ہم پہن کے جاتے ہیں نا کسی دیہات میں تو پھر وہ مومن سمجھ جاتے ہیں کہ جڑا ہونا ہے یہ یاکر نہیں، بلکہ بابا جی بلکہ مولوی، صدقے جاواں مولوی ہے۔ تو ہن انکل جی سانوں یقین ہے مولوی صاحب جے ساڈے پنڈ آ ہی گئے ہو تے ایتھے ذرا ولید پڑھنی جے ٹکا کے، شوق ہے نا، کیب کی وجہ سے شوق ہے۔ لو جی، جو بھائی کہتا ہے کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک لفظ میں ساری ولایت آ جائے، ایسے شیعہ ہے نا، ایسے شیعہ ہے ہمارے، ایسے جذباتی شیعہ ہیں۔ لو جی اللہ دی قسم ایکو لفظ ساری جے، اگر جناب نے توجہ فرمائی
ساری ولایت اس ایک جملے میں نہ ہو میرا قتل معاف ہے. تو شیعہ ماں کا پتر ہو کے بازار میں بیٹھ کے نہ بولے تو جانے شاہ جانے تیرا جانے, مجھ محمد کی ماں سے بھی حسین کی ماں افضل ہے. اور بابا جی میں نے حدیث کی کتابوں میں ایک ایسی پاک ماں کو دیکھا, وہ اتنی پاک تھی, اتنی پاک تھی, اتنی پاک تھی کہ اس کی جوتی کی دھمک سن کے ادب میں کعبہ پھٹ گیا. یہ ہے میں یا رسول اگر کا صدقے جاواں, اللہ آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھے. بھائی کیا کہنے آپ کے, خدا کی قسم ہر مومن کہہ رہا ہے واہ واہ, ہر ہاتھ بلند ہے. یہ معجزہ ہے بھائی, آدھی رات کو اس طرح سننا یہ معجزہ, یہ رسول نگر ہی کا کمال ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بھائی توجہ رکھے گا. اچھا بیٹا چھوٹے پتر جو معصوم بچے بیٹھے ہیں, بیٹا دیکھیے ساروں نے واہ واہ کی ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں. بیٹا یہ سب جانتے ہیں, یہ پتہ ہے کون سی پاک ماں ہے؟ بیٹا یہ مولا علی کی ماں ہے. تے پتر ویکھی ہن بھی سارے بولنے لگے نہیں میں کیا کروں, رسول کہہ رہا ہے علی کی ماں سے بھی حسین کی ماں افضل ہے. چوک شیعہ سنی مشترکہ اجتماع اور کیمرہ, ایسی دو ماؤں کا ذکر کرتا ہوں بابا جی ظفر شاہ جی, ایسی دو ماؤں کا جو میری آپ کی مشترکہ مائیں ہیں. ایک جسمانی ماں ہے, ایک قرآنی ماں ہے. انہیں دسنا جو کائنات میں, ذرا میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ شور آ رہا ہے, جو کائنات میں آدمی ہے اس کی چاچا جی سنجی مشترکہ اماں کا نام ہے جناب حوا. اے میں تاں آرام نہ کر لگا, پھر لوگوں نے گے ساسی بھی سنن ہو رہے کی شیعہ پڑھ دے نے, سمجھ نہیں آتی. بھائی دھیان نہ دیکھے میں تینوں سمجھ لوا لگاؤں, اے میں تینوں لوا لگاؤں سمجھ, میں ایک تے منہ رکھ کے تینوں لوا لگاؤں. ساری رات نیندر پہ گئی تو میں شیعہ کیوں ہوں, سر چکو جی. جسمانی ماں سن والے بھائی جی حضرت حوا ہے. قرآنی ماں نام لے رہا ہوں حضرت عائشہ ہے, چونکہ قرآن کہتا ہے جس سے محمد شادی کرے وہ مومن کی ماں ہے. اس کا مطلب ہے حوا جسمانی ماں, سارے بولا جی حوا جسمانی ماں ہے, عائشہ قرآنی ماں ہے. اور بخاری میں محمد کہتا ہے میری زہرا حوا سے بھی افضل ہے, عائشہ سے بھی افضل ہے. کیا کہنے بھائی, اس دور میں ایسا پڑھنا مذاق ہے بھائی. مولا آپ کے ہاتھوں کو سارے اگلے پچھلے لڑ کے بھائی سارے کلے قرآن کلے ایمان حیدری. بابا جی بسم اللہ, سید بسم اللہ کرا, میر صاحب مہربانی, عرفان بھائی مہربانی. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے, مولا آپ کو سلامت رکھے. بڑا سونا پسند ہے جی, میری اوقات سے بہتر سن رہے ہیں آپ. اللہ آپ کی عزت میں مزید اضافہ فرمائے. اچھا کیا میرے سارے بھائی یہ چاہتے ہیں کہ ہن تہاڈا پتر ایسا تحفہ دے کہ اگر کوئی میرے محترم مجمع میں چٹی داڑھی والا بزرگ بیٹھا ہے وہ بھی کہے یار میں 60-70 سال دا ماں, یہ اگے نہیں سنیا, اجڑا ہن پڑھ لگا. 40 سال وا کہے یار سنیا تو میں بھی کوئی نہیں. تو تمہیں پتہ منڈے اگے ہی منڈے نے غلط ہو اسی چوک میں لٹکا کے متھے میں گولی. قرآن کے خلاف ہو جو چور کی صدا میری, رسول نگر جیسے شہر کے چوک میں دعویٰ کر رہا ہوں. اگر پہلے یہ اس طرح اینگل کا سنا ہو آپ کو مولا علی کی ولایت علی ولی اللہ کی قسم ہے اٹھ کے کہنا ہے چل میرا پتر پڑھ لینا, چل شاباش ہوں نکل جا. قرآن دی قسم میں ناراض نہیں, میں ٹر جاؤں گا. ذرا سر چکا جائے. مومن کی ماں, مومن کی ماں, مومن کی ماں. وازواجہ امہاتہم, قرآن محمد کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. دو سید آپس میں پتہ ہے کیسے بولتے ہیں, ایک سید کہتا ہے شاہ جی کیا حال ہے, دوسرا کہتا ہے شاہ جی میں ٹھیک ہوں. دو ذاکر آ جائیں, ذاکر صاحب آپ ٹھیک ہیں, ذاکر صاحب آپ ٹھیک ہیں. اس کا مطلب ہے بندے دو نام ایک, شاہ جی, ذاکر صاحب, ڈاکٹر صاحب, پولیس والے بھائی, فوجی بھائی, وکیل بھائی. اس کا مطلب ہے اگر دو ہم صنف, ہم جنس, ہم شعبہ, ہم حسب, ہم نسب, ہم پلہ ساڑھی زبان چ دو اکو جے آپ بابا جی تحفہ دے, قرآن دی قسم تحفہ دے, آپس میں بات کریں تو وہ ایک ہی لفظ کو دہراتے ہیں. شاہ جی آپ ٹھیک ہیں, شاہ جی آپ ٹھیک ہیں, مول صاحب آپ ٹھیک ہیں, مول صاحب آپ ٹھیک ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک ہیں, وکیل صاحب آپ ٹھیک ہیں, وکیل صاحب آپ ٹھیک ہیں. اسی طرح جب آیت اتری محمد کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں, اب وہ 11 امی جان آپس میں ایسے بولتی تھیں, اے مومن کی ماں سلام, اے مومن کی ماں وعلیکم سلام, اے مومن کی ماں سالن پکیا جے, اے مومن کی ماں 5 منٹ تک, ٹھیک ہے مومن کی ماں جیسے پکے ایک کولی منوے کے لے جائے, یعنی وہ اسے کہتی ہے مومن کی ماں, وہ اسے کہتی ہے مومن کی ماں. اتنے میں محمد کھا رہا ہے, کہا زہرا کیا بات ہے,
آپ کا چہرہ اترا ہوا کیوں ہے؟ کہ بابا جب سے آیت آئی ہے آپ کی بیویاں مومنوں کی، میں نہیں کہا کہ سارے کھڑے جاؤ، مومنوں کی مائیں ہیں، چاروں طرف سے آواز آتی ہے مومن کی ماں، مومن کی ماں، مومن کی ماں، مومن کی ماں. اور رسول کہتا ہے زہرا دل چھوٹا نہ کر، یہ 11 مومنوں کی مائیں ہیں، زہرا محمد کی ماں ہے. صدقے جاواں، یہ رسول نگر کا معیار ہے، یہ رسول نگر کا معیار ہے. شادی مہربانی، شادی مہربانی. اندر والے، باہر والے، گلی والے، علی والے، حیدری. بابا جی بسم اللہ کرو. مولا آپ کے صدقے جاواں، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. تسی مول پاندے ہو علمی گل دا، اللہ آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ کرنا بابا جی، صدقے جاواں. یہ ساری مومنوں کی مائیں ہیں. انت ام ابیہا، زہرا محمد کی ماں ہے. ہائے چاچا جی، چاچا جی، بابا جی. میر صاحب لاہور میں باٹا پور میں میں خمسہ پڑھ رہا تھا تو اہل حدیث عالم دین، میں اس لیے بتا رہا ہوں چونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ناخن برابر شک نکلے جو چور کی سزا میری. یہاں بیٹھے ہوتے ہیں اہل حدیث بھائی. تو میں کوئی موضوع پڑھ رہا تھا جناب سیدہ کا. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا مول صاحب ادھر دھیان نال گل سنا جی. سننی نہیں بھائی، اہل حدیث ساڈے بھابی بھرا، وہ میں بھرا ہی آندا جی. چوک میں کہہ رہا ہوں، شیعہ بھائی، سنی بھائی، وہابی بھائی، دیوبندی بھائی، حنفی بھائی، بریلوی بھائی، سارے بھائی 73 کے 73 بھائی. جڑا نام منے اس تے لعنت، کیونکہ جو بھی زہرا کے بابا کا کلمہ پڑھتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے. بھائی پولیس والے جی، چول کا بچہ وہ ہے جو علی کا دشمن ہے. صدقے جاواں، باقی سارے بھائی ہیں ہمارے. پاجی تسی کیوں نہیں بولے؟ پاجی بولا میرے نال. میں صدقے جاواں، ذرا میرے دیکھے بیٹا آپ بھی بولیے. سارے بھائی سارے. حیدری. صدقے جاواں بابا جی دھیان رکھیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. بابا جی سید تحفہ ہے، اگر میر صاحب آپ بات کر لیے تو پھر تحفہ ہے. اللہ کی قسم تحفہ، ممبر کا صدقہ، چیلم کا صدقہ، حسین مولا کی جوتی کا صدقہ تحفہ ہے. پینٹن پاک دی قسم میں پوچھا ممبر تے، میں کیا مول صاحب کوئی موضوع چل رہا تھا، میں نے کہا آپ بھی مانتے ہیں کہ امام حسین کی ماں کائنات کی ہر ماں سے افضل ہے؟ 5 12 14 دی قسمیں مولوی مینوں آندا ہے. واہ جی واہ مولوی صاحب، اسی مسلمان نہیں. کہتا ہے ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے، اس میں شک ہی نہیں. ہوں دھیان رکھا ذرا، آپ کو پتا پھر میں بار بار یہ جملہ کہتا ہوں نا کہ 5-6 قصیدے پڑھنے کے بعد، شعر پڑھنے کے بعد آ کر کہتا ہے ہوں وہ شعر آؤں لگا ہے جہدے واسطے اے سمجھو وہ جے ذرا سر چکا جائے وڈا جملہ آکھے لگا. بابا جی پیر ظفر شاہ جی قرآن دی قسم بڑا نہیں، وڈا فکرہ ہے. مجھے پتا آپ بڑا پیار کرتے ہیں اپنے 2 ٹکے کے خادم سے، اللہ آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے. وڈا فکرہ ہونے لگا. میں کہا مولوی صاحب اس کا مطلب ہے کہ آپ مانتے ہیں کہ پاک بی بی سب سے افضل ہے؟ یار گل ہی کو نہیں، اگو پڑھ دو، یہ پکی گل ہے. میں اعلان کرنے کو تیار ہوں کہ پاک رسول کی بیٹی کائنات کی ہر خاتون سے افضل ہے. جے آندے ہو تو اس تو تھکیا بڑا ماں آندے ہو تو اس تو چوکھا زور لانا، ورنہ قرآن دی قسم گل بڑی زور والی جی، بڑی زور والی. میں کہا مولوی صاحب اس سر پہ قرآن رکھ کے بتائیے، اگر سب سے افضل بی بی جناب زہرا ہے تو سب سے افضل بندہ کسے ہونا چاہیے؟ ہائے ہائے صدقے جاواں، اللہ تیری جوانی سلامت رکھے. میں نے کہا جب سب سے افضل خاتون سارے بولا دے جناب زہرا ہے تو سب سے افضل بابا جی مرد کسے ہونا چاہیے؟ اگر مولوی اندر آئیں بائیں شائیں، میں تو وہ تو ہم تو یہ تو. میں نے کہا مولوی دی آئیں بائیں شائیں نہیں، سب سے افضل مرد وہی ہے جسے محمد نے کہا تھا کل علم اسے دوں گا. پاجی تھک گئے ہو نا کنہ کو بولو گا، میں ساتھ لے نہیں دینا. صدقے حیدری. بابا جی مجمع تھک گیا ہے. بابا جی بسم اللہ. بابا جی آپ کو پتا 20 مہینوں کا آپ نے کہا تھا کہ مولوی تھوڑا سا فضائل کم پڑھا آپ نے، یاد نا بابا جی؟ گاڑی تک اتنا پڑھنا پیا تو اے ہوں تھک گئے جی. اچھا جی انشاءاللہ میں نوکر جناب اے بھائی عرفان بار بار وہ کہہ رہے ہیں. میں کہا بھائی عرفان داد کیوں تھوڑی دے رہا ہے؟ اعلان رہندا ہوتا بھائی 16 کو پاجی انشاءاللہ آپ کی جوتیوں کے صدقے میں سانسیں چلتی رہیں تو میں انشاءاللہ 11 تک ربیع الاول ہے نا، انشاءاللہ میں 16 ربیع الاول کو انشاءاللہ حاضر دوں گا. 17 کی رات آ جائے گی، شب لگ جائے گی، میں انشاءاللہ حاضر دوں گا. تو
आंदे वो भी यही ने कि यही टाइम रखना है, ये टाइम मस्कीन तालब इलम का कतल होंदा है। मेहरबानी असा साड़ा मस्कीन तालब इलम जो 9 10 11 मैक्सीमम, तो जो 11 तो काम टपदा फिर तेरा मुश्किल हो जाता है। अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। 2-4 जुमले आखे कि थक गए हो। बादशाह गल याद है साईं वाली, बादशाह आप मानते हैं कि कायनात की हर माँ से हुसैन की माँ? हाँ। कब बादशाह क्लेम करूँ, सवाल करूँ? करो तवज्जो भाई। कब बादशाह मैं ईसाई, तौरात का आलिम, इंजील का आलिम, ज़बूर का कारी और ईसाई होकर कुरान का हाफिज हूँ। मैं आपके सामने ये क्लेम करता हूँ कि हमारी पाक मरियम आपकी पाक सैयदा से अफजल है। तुसा वाह वाह 1-2 बंदे आके तो बादशाह चुप कर गया। बादशाह कहते क्या कहा? आपकी पाक मरियम अफजल है? हाँ, मैं कुरान से। बादशाह कहता क्या कहा? कुरान से। हाँ बादशाह कुरान से। बादशाह कहता देखो, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, हमारा दीन हमारे लिए, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए। हम कहते हैं कि ईसा अल्लाह का नबी है, तो तुसी क्या हो? ईसा अल्लाह दा पुत्र है ना, तो ये वो तुम्हारा। कहता है बादशाह अपने अपने दीन की नहीं, कुरान से। कुरान की कसम, जब लफ्ज़ कुरान आया तख्त पे बादशाह कांपा। हैं कुरान से? कहता बादशाह ना कोई मंतक ना फलसफा। भाई जो बंदे थोड़े से परेशान हो गए ना, आप फिक्र ना कीजिए, मैंने कभी वो नहीं पढ़ा कि जो ऊपर से मंगा के खाए वो मरियम है, जो पका के ऊपर भेजे उधार। ये आपके बच्चों को आता, बात को आगे बढ़ना है। तवज्जो। कहता बोलो। कहता बादशाह सिंपल इज दैट, तुम्हारे कुरान में हमारी पाक मरियम का नाम 25 मरतबा है, जबकि तुम्हारे कुरान में तुम्हारी पाक सैयदा का नाम एक बार भी नहीं है। कि बाबा जी गल भी ठीक है बाबा जी मैंने अलहम से लेकर वन्नास तक शादी बड़ी मरतबा मुकम्मल कुरान पढ़ा है। अल्लाह हम सब को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। इसमें कोई शक नहीं है कि लफ्ज़ फातिमा ज़हरा कुरान में नहीं लिखा। इधर खड़े थे उलमा दरबारी, इधर खड़े थे वो ईसाई। बादशाह ने बैठे बैठे यूँ देखा, ठीक पे आंदा हाँ जी 25 मरतबा नाम है। ये उलमा असली थे, तो मैं इतने तुहानू 20 बार दस गया असली मौलवी किनू आखीदा। असली मौलवी वो होता है जो बैठे मिंबर पे ते ढिड टेबल के उत्ते होवे। हम तो नकली शबी हैं ना, अभी तो पानी तो खपीदा तां ही तुहानू महसूस होंदा पिया, वरना हम तो ऐसे हैं ना। अब वो है असली मौलवी। ए पंजीरी ना है वे। सवाल ठीक है, इतराज सही है। हमारा तो अकीदा शिया सुन्नी का यही है ना कि बीबी पाक अफजल है। सवाल ठीक है, हाँ जी। जवाब है ये हुण जुमला किताब च नहीं मैं आखन लगा, जिहड़ा बादशाह कहता मफहूम मैं पेश कर लगा। जवाब कोई नहीं। फिर पिस्ता पा के हलवा बनाइए। सारे दरबार की तनख्वाहें खाने वालों जवाब दो। लो जी सदके जावा कि सोहना माहौल बन गया, अगे भी मातमी पिछे भी मातमी, तो मौला दे रोज़ दी शबी भी, तो इस तो पाक माहौल ही कोई नहीं। मेरी इज्जतदार मावां भैनों बैठिया ने, ये भी अपने पुत्र वीर नूं दुआ करन गया, तो मैं जुमला आखन लगा और कोई हल है? एनी वन सोल्यूशन? बाबा जी एक असली में से असली मौलवी मेरे पास है। तो उन्हें कहा दस लो जी मातमी हो, जिन्होंने हथ की समझ आए ना, ये हथ कितने वजन लगा है तो क्यों वजदा है, वो बोले बाकी ने छुट्टी। वो कहता बादशाह मेरे पास हल है ईसाइयों का। कहा दस केड़ा? कहता बादशाह अगर ईसाइयों से बात करनी है ना, फिर हमें छोड़ उनका मौलवी मंगवा। सदके जावा मौला आपके हाथों को सलामत रखे, आखिरी बाई तक हर हलाली बोलेगा। का उनका मौलवी मंगवा, वो शुरू से जानते हैं मुबाहला कैसे किया जाता है। सदके जावा बाबा जी मौला आपके हाथों को सलामत रखे। बाबा जी साईं जी भी उठे जी, साईं जी की तरफ से मैं ना लगाता हूँ जी, उच्चा नारा हैदरी। बिस्मिल्लाह करा, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। चाहता जी खुदा आपका साया सलामत रखे। बिस्मिल्लाह करा। का उनका मौलवी मंगा। बाबा जी का अच्छा ओए इधर आ दी बादशाह, ओए साढ़े शहर में कोई शिया मौलवी है? उनका बादशाह एक है। वो लदया बंदे साई सत्त ते मौलवी एक उनका बादशाह एक ते बड़ा
کوئی گل بات کر لینا کہ بادشاہ تو لبدا پھردا ہے. اگر میں غلط بولوں تو آپ نے مجھے ٹوکنا ہے. شیعہ کی ماتمی کی یہ نیچر ہے, فطرت ہے. ساڈے گھر بندہ نلکا لانا ہے نا, قرآن دی قسم سچ پہ آنا, ساڈا دل کرتا ہے پانی بعد چو آئے, اے علی ولی اللہ پہلوں پڑھ لے. بابا جی ایم آئی رائٹ؟ ایبسلیوٹلی. ٹھیک ہے, مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ کی قسم گل لینی ہے. اچھا ایک ہے, کہاں جاؤ پھر لے کے آؤ. بابا جی وہ بندہ پہنچا, دستک دی, اندر سے بی بی کی آواز آئی, کون؟ باجی جی, ان کی بیوی تھی. باجی جی مولوی صاحب گھر ہیں. بابا جی انہوں نے آخیا کہ ایک آواز آ رہی بیٹا, ایک قبلہ کہیں گئے ہوئے ہیں, وہ تو 5 دن کے بعد آئیں گے. تو بابا جی ہوں آپ کی پیاندہ اندر لے, کافر دی لوڑ پئی تے گھر ہی کوئی نہیں. چاچا جی سن رہے بابا جی آپ مسکرائیں, یہ آپ کا ذوق ہے, خدا کی قسم ہنسنے والی بات نہیں تھی. ہمیں یہ کہتے ہیں نہ ان کے پاس علم ہے, نہ عمل ہے, نہ عقل ہے, نہ شکل ہے, پٹھی قوم, کافر قوم. بابا جی کروڑوں مرتبہ اپنے علماء سے فکر سنے ہیں. آج سیدوں کے قدم چومنا عبادت سمجھنے والا چوک کے سینٹر میں آپ کو لفظ کفر سمجھانے لگا ہوں. اگر انج پہلو پہنچا ہے ولایت کی قسم نہ بولیے, تے جے جا کے وہی کام ہوئے کہ ککھ نہ آکھاں تے ککھ نہ چھڈاں, پھر سونا 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 نعرہ آئے گا. اے مولوی صاحب ہمیں کہتا ہے کہ شیعہ کافر ہے. قرآن دی قسمیں تو غلط بیانی کر رہا ہے. اے اللہ کے بندے, ہم شیعہ تو کفر سے اتنا دور ہیں, جو زندگی میں کبھی کافر رہا ہونا ہم اس کا احترام کرتے ہیں, امام نہیں مانتے ہیں. ہائے ہائے صدقے جاواں مولا آپ کے ہاتھ. شاہ جی بابا جی بسم اللہ کرنا. بابا جی اپنا محلہ ویکھیا جی, اونچا نعرہ حیدری. میں بسم اللہ کرنا, مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. بابا جی پیر ظفر شاہ جی پیچھے بیٹھے جا کے داد دیندے نے پہ وچوں غصہ کر دینے والا مرہم نہیں پڑھدا, تے اوتھے میں بیٹھ کے سننا اینوں. بابا جی تساں بھی ٹھیک کو آکھیا کہ اینج پڑھاؤ. ٹھیک ہے خیر بابا جی مینوں اطلاع پہنچی ہے جی. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. ایتھے رہیا تے تواڈے پیر چوماں گا, مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. سمجھو جی بابا جی وہ واپس آیا دربان, منہ ٹوٹا لے کے. بادشاہ کہا کیا ہوا؟ کہ بادشاہ گیا ہے کدھر تے 5 دن بعد آنا سو. کہ کوئی بات نہیں, میں کوئی کمی ہوں, بادشاہ ہوں, میرا گیسٹ ہاؤس ہے, ریسٹ ہاؤس ہے, ٹھہراؤ, خاطر خدمت سیوا تو کرو, ابھی 5 دن گزریں گے, مولوی آ جائے گا. بابا جی 5 دن کے بعد مولوی صاحب گھر پہنچے, سیدھا گھر. اپنی بیوی سے کہتا ہے پڑھیے لوگ کی گل ہے, میں جدوں دا شہر بڑھیا پھوڑی ہوئی پئی ہے. ہوا کیا؟ وہ کہتی ہے قبلہ اڑتی میں نے سنی ہے, کوئی عیسائی آئے ہیں ساتھ. بابا جی 2 منٹ پڑھ لیں نا, اور سینے جو مت آ جائے. وہ کہتے ہیں اچھا, وہ کہتے ہیں کہ قبلہ اڑتی میں نے خبر سنی ہے کہ کوئی 7 عیسائی آئے ہیں, آپ کو پتہ تو ہے نا بادشاہ کو بڑا علمی ذوق ہے. علمی ذوق رکھنے والا شخص ہو یا شاعر ہو, اچھا شاعر ہو, وہ ایک مصرع بنا لینا اور دوسرا مصرع بنانا نہ آئے تو روٹی بھول جاتی ہے. نہ بادشاہ کچھ کھانا نہ پیندا ہے, پیڑا حالتے بانکے دیہڑے. کا سوال کیسا؟ بابا جی دھیان رکھا جی, سوال کیسا؟ کہ قبلہ مجھ تک جو خبر پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری پاک مریم کا نام قرآن میں 25 مرتبہ ہے, جبکہ تمہاری پاک سیدہ کا نام ایک بار بھی نہیں ہے. منبر دی قسمیں اگو مول صاحب نے فٹے منہ نے, یہ بھی کوئی سوال ہے؟ وہ آندھی قبلہ اتنے تے دربار چ موتاں ہوندیاں نے پیاں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کوئی سوال ہے. بابا جی علی جن ولی اللہ پڑھ کے قبلہ نے امامہ سر پہ رکھا, ناد علی پڑھ کے آواز بتن کی. بابا جی جملہ کا کھا اے بھائی نے داد لے کے جملہ یاد آیا ہے. عرفان بھائی اللہ کی قسم ہے, امامہ وہی سونا لگتا ہے جس سے علی ولی اللہ کی خوشبو آتی ہے. صدقے نام بابا جی, ورنہ امامہ ابو جہل بھی پہنتا تھا, یاد رکھیے. ہاں ٹھیک ہے نا, توجہ رکھیے گا. بابا جی حیدر کا ملنگ حیدری بن کے سیدھا دربار کی طرف پہنچا. الحمدللہ ماشاءاللہ, اللہ نظر بس سے محفوظ فرمائے. جیسے آپ کا حلالیوں موالیوں کا شیعہ سنی بھائیوں کا اجتماع ہے, ویسے اصفہان کا دربار کھچا کھچ بھرا ہوا تھا کہ آج وینے ہیں جی, آج شیعہ گل کر لگا ہے. علماء, عیسائی, مجمع, تخت خالی. اتنے میں حال بادشاہ کار سی, اتنے میں مولوی صاحب دربار میں داخل ہوئے. وہ جڑے اصلی سن نا, انہوں نے کیا او آ گئی. بابا جی 2 مولوی, اے سارے تو بڑا فکر رکھ لگا, 2 مولوی بھاگ کے آگے بڑھے. اوئے
جواب ہے، جواب ہے، ہاں ہمیں دے گا؟ کہا سوری، کیا مطلب؟ اس نے کہا سوال کیا ہے بادشاہ نے، تاج سمیت بادشاہ فقیر بن کے بیٹھے، مجھ سے کرے سوال، علی والا ہوں، لاڈلا ہوں، پھر جواب دوں گا۔ آندہ تینوں میں آکھیا سی نا پٹھی قومی۔ اوے اللہ کے بندے، چاچا جی جواب آئے دے بابا جی، یہ کیا باجی، یہ کیا بات ہوئی کہ وہ تخت والا آ کے تخت پہ بیٹھے گا پھر تو جواب دے گا؟ 5 دی قسمیں، 12 دی قسمیں، 14 دی قسمیں، اسا شیعہ کدی کسی نے پہلو نہیں چھیڑیا۔ یہ شیعہ کی علامت ہے، وہ کدی کسی نے چھیڑتا نہیں، کیونکہ ہمیں مولا علی نے خود یہ درس دیا ہے، میدان میں کھڑے ہو کے علی تلوار ہلا کہتے چل پہلے تو حملہ کر تاکہ تیری حسرت باقی نہ رہے۔ اس وقت اسد کے جانا، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ عرفان بھائی ہم نے کبھی نہیں، ہم نے پہلا حملہ کبھی نہیں کیا، یہ مولا نے بتایا ہے۔ یہ ان مڑتے ہی نہیں پہ، ایک کڑی گال ہوئی کہ تخت والا آ کے تخت پہ بیٹھے گا، وہ سوال کرے گا، پھر تو جواب دے۔ جدو نہیں نہ مڑے، ہوں مولوی صاحب نو چڑھیا غصہ، قبلہ کہتا ہے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی اصلی مولویوں، میں کائنات کو بتانا چاہ رہا ہوں، تخت والا تخت پہ بیٹھے سائل بن کے سوال کرے، میں علی ولی اللہ پڑھ کے اس کی مشکل کشائی کروں تاکہ زمانے کو سمجھ آئے۔ تخت والا جب بھی پھنستا ہے ہم ہی نکالتے ہیں، پھر وہ جھوم جھوم کے کہتا ہے اگر آپ نہ ہوتے تو میں صدقے جاواں مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت۔ چاچا جی مہربانی، چاچا جی آ چکے تھے، چاچا جی آ چکے، سارے پوری قوت سے حیدری، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت۔ بابا جی بسم اللہ کرنا، میر صاحب راضی ہو خلال دے، صدقے جاواں مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ چاچا جی اللہ آپ کی زندگیاں دراز فرمائے، مولا میری ماں بہنوں کی عزتیں اور چادریں محفوظ فرمائے۔ اتنے میں کسی نے آواز دی، با ادب با ملاحظہ ہوشیار ذل سبحانی تشریف لا رہے ہیں میرے عزیز و بادشاہ۔ یوں ایک وہ پرسنل ڈور تھا دربار کا، اس سے نکلا 2 عورتیں اس کے دائیں بائیں، اور دونوں کے ہاتھ میں ہینڈ فین تھے، وہ بادشاہ کے اوپر چلا رہی تھی، بادشاہ کی طرح گرمی سے ماری نہ جائے۔ سیدھا آ کے وہ تخت پہ بابا جی بیٹھا، ایک یہاں کھڑی ہو گئی، ایک یہاں۔ او شیعہ مولوی تو ہے؟ جی الحمدللہ میں ہوں۔ بابا جی ایڈی سونی گل کی، شاعری پہ نے میر صاحب نے تھوڑے اور پڑھ، ایتھے میں صاحب لینا کہ صحیح آخر نہیں آ میرا صرف دیر رکھ دینے پہ، ہوں تھوڑی آواز دسے گی۔ ایڈی سونی گل کی، بادشاہ کہتا ہے مولوی یہ بتا کہ سوال سے پہلے میں یہ کیسے مانوں کہ تو شیعہ ہے؟ ایمین ہے نا، منہ چوکیا یا کیسے مانوں؟ ہوں میں تھوڑا پتر تھوڑے کو پوچھنا، آپ کیا سمجھتے ہیں شیعہ کسے کہتے ہیں؟ جو ماتم کرے؟ آج تھوڑے کول دور تے آئی نہیں، آپ وزیر آباد نال کھڑے عیسائی ماتمی ہیں، اتنے بھی آنے پاجی نے، اتنے بھی آنے پاجی سخی لال شباز کندر کے مدار پہ ہندو ہیں اور زنجیر مارتے ہیں۔ آپ پاجی ننکانے صاحب، آپ پاجی نے میں ویکھیا آ ننکانے صاحب آ سکھاں نے فرودا پایا جی، کڑیاں بھی، اللہ تو سلامت رکھے۔ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے والا شیعہ ہے۔ آج جن مسکت چومانی نے مالکی سنی مالکی سنی مالکی سنی سارے کھول کے پڑھ دینے۔ اگلی گل مکائیے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو علی ولی اللہ پڑھے وہ شیعہ ہے؟ قرآن دی قسمیں نہیں، اپنے آپ کے جہاں سے وہ ہماری گاڑی کھڑی کرتے ہیں، بازار شروع ہوتا ہے، بڑی مسجد ہے نا، وہاں مول صاحب ہوں گے نا، ان مول صاحب کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھیے مول صاحب آپ شیعہ ہیں، سنی ہیں، وہابیاں کچھ بھی ہیں، مسلمان تو ہے نا؟ آپ بتائیے آپ غازی کے بابا کو کیا مانتے ہیں؟ 5 دی قسم میں بندہ آکے گا، مسجد بہ کہے گا علی اللہ کا ولی ہے، علی اللہ کا ولی ہے، علی اللہ کا ولی ہے۔ اسے عربی میں ٹرانسلیٹ کیا جائے تو بنتا ہے علی ولی اللہ۔ اس کا مطلب ہے شیعہ عربی میں کہتے ہیں، 72 بندے اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ علی اللہ کا ولی ہے، پھر میں نواکھن دے ہونا۔ اس کا مطلب ہے کہ علی ولی اللہ کہنا بھی شیعت کی علامت نہیں، نہ ماتم کرنا، نہ زنجیر مارنا، نہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا، اور نہ غازی کے بابے کو اللہ کا ولی کہنا۔ یہ تسی بھی کر دیو، ہندو سکھ عیسائی سنی وہابی سارے کر دینے۔ میں دس لگا علامت جے تیرے دل تے ٹھک وجے، پھر اے نہیں آکھنا کہ کل دے رضا تے تھک گئے ہیں۔ مہربانی علی کی جتی کا صدقہ اونچی آواز منبر تک آئے، بعض کہتا ہے 10 مولوی اگر تو شیعہ ہے تو شیعہ کی علامت کیا ہے؟ مولوی صاحب کہتا ہے بادشاہ اس سے بڑی علامت ہے ہی کوئی نہیں، زہرا کے دشمن پہ لعنت۔ بابا جی بسم اللہ کرا، جی سیدزادہ، جی میر صاحب مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔
سرکار سمجھ آ رہی ہے؟ مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اور میں کیا بی بی پاک دے دشمن تے لعنت اگلے پچھلے بند نے واہ جی واہ بے شمار. وہ ایک کری تے مینوں پوچھو کو بادشاہ کی آخیا ہے؟ مولوی صاحب کہتے ہیں سیدہ کے دشمن پہ لعنت. اگو بادشاہ نے بس اگو نہ کو جاتی. اور مینوں پتا اگو تو کدھر جانا ہے. اور میں مان گیا تو شیعہ کہ بادشاہ اب بتا کیا کام ہے؟ علی والا کھڑا کیا کام کیا ہے؟ کہتے ہیں سوال کا جواب ہے. تو مول صاحب کو کہتے ہیں کیڑا سوال؟ اندر لے وہ صحیح پہ سن پٹھی قوم ساری رات روندے رہے تے مریا کوئی بھی نہ. وہ تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ سوال کیا ہے؟ کہ بادشاہ میں چاہتا ہوں کہ جناب اپنے سونے منہ سے دہرائیں. کہتا ہے سوال یہ ہے کہ یہ عیسائی پاجی یہ عیسائی کہتے ہیں کہ تمہارے قرآن میں ہماری بی بی کا نام 25 مرتبہ ہے جبکہ تمہارے قرآن میں تمہاری سیدہ کا نام ایک بار بھی نہیں ہے. آندا بادشاہ سلامت اس گل نو چھڈو. لے اس گل نو تے آیا کہ لینا آندا بادشاہ ایک منٹ چھڈو صحیح تھی. اب یہ بتائیے کہ جو آپ کے دائیں بائیں دو عورتیں ہیں یہ کون ہیں؟ کہتا ہے یہ میری کنیزیں ہیں. کیا ان کا نام کیا ہے؟ بابا جی سمجھنے والی گل ہے. کہتا ہے یہ زرکا ہے یہ برکا ہے. اور میں جب بھی یہ قصیدہ پڑھتا ہوں میں پھر پنجابی کی مثال بھی دیتا ہوں. آپ بھن شہیداں ہی تے آپ بھن میں ہی. ٹھیک ہے نا جی. زرکا برکا کا ترجمہ رسول اللہ کی زبان میں یہی بنتا ہے. جب جا کے مولوی نے پوچھ لو کہتا صدقے جاواں کہتا یہ زرکا ہے بابا جی یہ برکا ہے بابا جی فکرہ ہے. تو سید تسی بابا جی دعا فرما جائے اللہ سارے رل جان میرے نال. سید دادا یہ زرکا ہے یہ برکا. کہتا ہے بادشاہ اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ کہ کرو. بادشاہ آپ کی بیٹیاں ہیں؟ کہاں کتنی؟ کہتا 3. کہ بادشاہ اف یو ڈونٹ مائنڈ تو مجھے بتائیں گے کہ ان کے نام کیا ہیں؟ تہاڈی توجہ دی تہاڈی پاک عبادت دی قسم ہے بادشاہ کا تیور بننا. اس کو شٹ اپ شٹ یور ماؤتھ. اگر تو عالم دین نہ ہوتا میں تیری گردن کاٹ کے درباری کتوں کے سامنے پھینکتا. تجھے شرم نہیں آتی بھرے ہوئے دربار کے سامنے مجھ سے میرے پردہ داروں کے نام پوچھتا ہے؟ کہتا بادشاہ مجھے قرآن کے 30 پاروں کی قسم تیرے سوال کا یہی جواب تھا. مریم اللہ کی کنیز ہے زہرا اللہ کا پردہ ہے. صدقے جاواں اللہ کے پردے کے صدقے میں مولا آپ کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رکھیں. میں بسم اللہ کرا مولا آپ کی صدقے جاواں جی. اللہ آپ کی صفِ ادا قبول فرمائے. چاچاری مہربانی چاچاری شکریہ. اس ذکر کے صدقے میں اللہ پورے رسول نگر پہ رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائے. جتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہیں پروردگار اللہ کے پردے کے صدقے میں ان کے پردے محفوظ رکھے. ایک لفظ کا حکم ہے میں وہ کہہ کے چیک کرتا ہوں. اگر آپ نے ہاں فرمائی تو پھر میں نوکر ہوں میں 2 جملے کہوں گا ورنہ پھر جو آپ کہیں گے. حکم ملا ہے میں کوشش کرتا ہوں. 20 محرم کو آپ کو یاد ہے نا میں نے باب الحوائج پاک کا جنازہ پڑھا تھا تے ہون آکھیا گیا کہ اس سید دا پڑھا جڑا جڈا سونا سی اوڈا اوکھا لایا. چاچا جی لوگ پوچھتے ہیں کہ آدھی رات کو بہنوں بیٹیوں کو ساتھ ملا کے بازار میں کیوں بیٹھے ہیں؟ آج تم دساں. میں نے پنجابی میں لفظ کہا یہ بزرگوں کا لفظ ہے جڈا سونا سی اوڈا اوکھا لایا نے. 3 مضمون یہ رسول نگر ہے. یہاں پڑھ کے بندہ ذاکر بن جاتا ہے. ایک عام سا بندہ یہاں آتا ہے. رسول نگر کی مٹی اتنی زرخیز مٹی ہے کہ 2 ٹکے کا طالب علم ذاکر بن جاتا ہے. ایڈی سونی مٹی میرا دل کرتا گل کراں. 3 مضمون 3 جگہ پڑھنے منع ہے. بابا جی معاف کرا جی. علی کی قبر پہ یہ پڑھنا منع ہے کہ شرابی سے کیسے بولتی رہی. میں بسم اللہ کیونکہ جو علی جیسے باپ سے نہیں بولتی تھی ادھی رات تے سارے ہائے کرے آجے کوئی بھی ایک تو خالی نہ جائے. پہلا مولا علی کی قبر پہ یہ پڑھنا منع ہے کہ کیسے بولتی رہی. تے اگلا جملہ میرا دل کردا پہلو میں تانوں منہ دا پرسا دیاں ہو سکتا تہاڈی بھی ہائے نکلے. دوسرا مضمون عباس کی قبر پہ منع ہے پڑھنا کہ سکینہ کو تماچے کیسے. جی میں بسم اللہ
चूँकि जब कोई पढ़ता है मीर अब्बास बाबा जी कब्र में तड़पता है, जी मैं बिस्मिल्लाह करा, जी बिस्मिल्लाह करा, 2 जगह पे मन पढ़ लिया। तीसरा, एडा सोहना रोंदे हो ना, दिल करदा फिर मसाहब पढ़िए, तुहाडी हाय एडी सोहनी है। तीसरा ए दिल करदा हुण मजमून वाली गल है तो मैं अपने इन्हां भरावां नूं भी आखांगा हाय च शामिल हो जाए जिहड़े मौला दी शबीर दे साए थल्ले बैठे हो जी। तीसरी जगह, सखी शब्बीर की कब्र पे ये पढ़ना मना है कि जालिम ने बर्छी कैसे तोड़ी थी। बाबा जी बिस्मिल्लाह करना, मैंने कहा था जिड्डा सोना है ओडा औखा लाया ने। ये जो आप बैठे हैं ये मस्जिद है जहाँ पे आप बैठे हैं, इमाम बारगाह है, क्या है, बाजार उची आखो क्या है अल्लाह। फिर बाजार दे विच बाजार दी गल कर लगा तो तेरे दिल चो हाय ना निकले, फिर तू अद्धी रात में बह के कदा शी है। बाजार में जब सैयदों के कटे सर नोके नेजा पे बुलंद हुए, मुझे कसम है अपनी माओ बहनों की चादरों की, जब 7 ईसाई औरतें बाजार में दाखिल हुई, एक एक सर को देखने के बाद जब अकबर के सर के नीचे आई तो बड़ी औरत बाकियों से कहती है मुझे मरियम की कसम इसकी मां मर गई होगी। ये सदके जावा जितना सोना ये जवान है। जी बिस्मिल्लाह करा, जी सैयदादा, जी तेरी जवानी मौला सलामत रखे, जी सदके जावा, जी सदके जावा, जितना ये सोना सदके, मैं फिर कहता हूँ जी, मैं फिर हाथ ना बांधे, मैं फिर कहता हूँ जितना ये सोना है ना इसकी माँ मर गई होगी। तो बाबा जी पीछे से आवाज आई इधर देख उजड़ी लैला अभी जिंदा है। बाबा जी मेरा दिल करता इतने तुहानू रोक के ना साह दवाने वास्ते एक दुनिया की गल सुनावा, साह दवाने वास्ते, ताकि इस बहाने तुसीं साह कर लो। किबला शौकत अदा शौकत साहब अनीसे दौरा कमाल के, आपको पता शायर हैं, बीबी पाक की खास अता है। किबला पढ़ रहे थे मुहर्रम 2018-19 का ठोकर न्याज बेग, ए तुहानू ताज़ी गल सुना रहा। 9 मुहर्रम को शौकत साहब ने पढ़ा कि बर्छी कैसे लगी। जैसे ये मेरे दाएं बाएं मेरी माएँ बैठी हैं ना, इनमें से एक सैयदजादी सी तकरीबन 50 बरस की, वो बर्छी सुन के मर गई। लाहौर पूछ सकते हो, ना लाहौर मर गई। स्वयं की मजलिस पढ़ने के बाद शौकत साहब उनके घर गए। इतने 2 सैयद थे उस सैयदजादी के बेटे, उन्होंने बैठाया, मौला का जाकिर आया, इज़्ज़त की, पानी रखा। शौकत साहब कैसे आना हुआ सैयदों के घर में? कहा मैंने सुना है कि आपकी वालदा मोहतरमा 9 मुहर्रम को अकबर सुनते हुए मर गई हैं, तो मैं ताज़ियत के लिए आया हूँ। 2 में सैयद रो के अंदर ने हमें मुबारक दीजिए, हमारी माँ सदके जावा अकबर सुनते हो मरी है। शौकत साहब ने जुमला कहा सैयदों का घर नहीं मातम कदा बन गया। शौकत साहब कहता फिर आप दोनों सैयदा दुआ कीजिए काश बर्छी से पहले लैला भी मर जाती। कुरान की कसम बाबा जी, जब भी सदके बाबा जी हौसला, मेरी माओ बहनों, जब भी अकबर पढ़ा जाता है ना तो जाकिर ये फिक्रा जरूर कहता है कि सारे हाय करा जे। आपको पता वजह क्या है? रिवायत के लफ्ज ये हैं जब कोई मर्द या औरत अली अकबर के जनाजे पे हाय नहीं ना करती तो रूह लैला रो के कहती है तुम्हारा कसूर कोई नहीं, तुमने देखा जो नहीं मेरा सोना कितना था, मेरा कितना सोना था। जी बिस्मिल्लाह करा, अगर तुम देखते मेरा अकबर कितना सोना है, तुम ऐसे रोते जैसे बूढ़ी माँ जवान पुत्र की मैयत पे रोती है। बाबा जी एक बार साल वो आराम न सा सुनो तो मैं अगला फिक्र आखा। बीबी पाक उम्मे लैला सलामुल्लाह अलैहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, पाक ज़हरा की पाक बहू फरमाती हैं कि अपने बाबा अली की सुन्नत पे ना मेरे सरदार हुसैन सारी रात मुसल्ले पे खड़े रहते थे। बीबी पाक कहती हैं, आराम ना सुना जाए, बीबी पाक कहती हैं कि मैंने कई मरतबा देखा कि मेरे बादशाह अल्लाह की इबादत छोड़ के हुजरे में जाते हैं और जब वापस आते हैं ना तो मोटे मोटे आंसू होते हैं, खुश्क दाढ़ी जाती है और गीली वापस आती है, अमामा उतरा होता है और फिर उसी तरह आके अगला अल्लाह अकबर कहते हैं। बीबी पाक फरमाती हैं मैं हैरान थी, अल्लाह का सजदा छोड़ के मेरे बादशाह वक्त की मासूम हुज्जत सैयद व शुहदा जाते कहाँ हैं? तो अडे इतने हाय निकल जानी है। बीबी फरमाती हैं एक मरतबा मैं दबे पाँव मौला के पीछे गई तो मैंने देखा हुसैन वहाँ खड़ा था जहाँ अकबर सो रहा था।
کون سا ایسا شیعہ ہے جس کی ہائے بنانا نہ ہو؟ یہ رسول نگر ہے بھائی، آپ کی مٹی کو سلام ہے، ان پاکیزہ ماؤں بہنوں کو سلام ہے جن کے بھائی اور جن کے بیٹے اتنے معرفتی ہیں. جی بسم اللہ. یہ رسول نگر نام ہی کا صدقہ ہے، چونکہ رسول کا شہر ہے نا، اور ذکر جو ہے وہ رسول کی اولاد کا ہے. قرآن دی قسم معجزہ ہے. ادھی رات نو 2 دن دے ماتم تو بعد ایڈا سونا رونا معجزہ قرآن دی قسم. بی بی کہتے ہیں حسین رو رہے تھے. بی بی کہتے ہیں پھر میری تب چیخ نکلی جب حسین روتے روتے اکبر کے منہ سے کپڑا ہٹا کے نا ماتھا چوم کے کہتا ہے میرا پتر دین مجبوری ہے ورنہ تیرا اور برچی کا کوئی جوڑ تو نہیں. میرا لال تیرے جیسے بیٹے برچیوں کے لیے تھوڑی ہوتے ہیں. جی میں صدقے جاؤں، میں بسم اللہ کراں، میں بسم اللہ کراں. ایک روایت ہے جو آپ کے بچوں کو آتی ہے، کوئی مصحف نیا نہیں ہے. فضائل میں ہم ذاکر کہتے ہیں نا، یہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا. یہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ رسول کا فرمان ہے علی کے فضائل قیامت تک پڑھے جائیں، ختم. لیکن آپ کو پتہ ہے نا دکھی کہانی تو وہی ہے نا، اس میں تو ہم کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، اس لیے آپ کو آتا ہے. وہ ذرا لفظ میں صحیح کروانے لگا ہوں. ذاکر مجھ جیسے کچھ ان پڑھ ذاکر وہ کہتے ہیں شیخ مہدی، شیخ نہیں سید مہدی بحر العلوم، یہ وہ پاک سید ہیں جو روزہ شبیر پہ نماز پڑھاتے تھے. 52 اشرے پڑھے اس سید نے منبر کربلا پر، 52، اور کبھی بھی 9 محرم کو اکبر نہیں پڑھا. 12 سید زادیاں برقع پہن کے اس سید عالم کی بارگاہ میں گئیں. 50-60 سال کی سید زادیاں اور بیک زبان عراقی سید زادیاں بابا جی ہاتھ جوڑ کے کہتی ہیں شاہ جی آپ بھی سید ہیں، ہم بھی سید زادیاں ہیں. ہم نے آپ کے کسی نے 30، کسی نے 35، کسی نے 40 اشرے سنے ہیں. ہمارے دل کی خواہش ہے کہ ایک بار آپ اس منبر سے اکبر کا جنازہ سنائیں. شاہ جی کہتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ یہاں منع ہے. وہ کہتی ہیں ہم سید زادیاں ہیں، ہم مولا حسین سے کہیں گے مولا اس مولوی کا قصور نہیں، ہم سید زادیاں، تیری بیٹیوں نے کہا تھا پڑھ. بابا جی تہاڈی ہائے دی قسم ہے، جب سید مہدی نے پڑھا نا اکبر کو برچھی لگی اور حسین ابن نمیر نے توڑی. دربان بھاگتا ہوا کہتا سید اس کو تو خاموش، آگے نہ پڑھنا. شاہ جی کہتا ہے کیا میں نے غلط پڑھا؟ کہتا ہے یہ مجھے پتا نہیں، جب سے تو نے برچھی کہا ہے نا حسین کی قبر سے خون آ رہا ہے. اوے قبر حسین ہل رہی ہے، اندر سے آواز آ رہی ہے میرے نانے کی شکل والا. جی میں بسم اللہ، میرے تہجد کی کمائی بیٹا، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. یہ بازار نہیں لگ رہا، یہ تو کربلا. جی صدقے جاواں شاہ جی. بابا جی حوصلہ، سید ہے نا بابا جی آپ کا حق بنتا ہے. حوصلہ حوصلہ، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے. ایک مرتبہ سانس لیجئے. اب میں قتل کے 2 فقرے پڑھ کے ماتم حسین کی صدا دیتا ہوں. بابا جی کالا کپڑا پڑھنا ہے تو مجھے دیجیے گا بھائی کسی کے پاس. چاچا جی مہربانی. بابا مجھے موت کی اجازت ہے. بابا جی میں پہلے ذرا نام لے لوں، اجازت لے لوں. ظفر شاہ جی بیٹھے ہیں اور اسد شاہ جی بیٹھے ہیں. 2 سادات کے مجھے نام آتے ہیں، باقی بھی سارے سیدوں کے میں جوتیوں کا نوکر ہوں. میں بابا جی سے پوچھنا بابا جی ایک روایت میں نے پڑھی ہے بابا جی ابھی تازی، یعنی اس 1 سال میں اگر آپ اجازت دیں تو میں مصائب روک کے اس روایت کی حقیقت آپ کو بتا سکتا ہوں. 10 لا سن لو پھر. وہ روایت آپ نے یہ سنی ہے نا کہ علی اکبر پر سید زادیوں نے پتھروں سے ماتم کیا تھا. یہ سن دیا تھی وڈیرے ہو گئے ہو نا. اج میک تے منہ رکھ کے تہاڈا پتر دسے گا کہ اس روایت دی حقیقت کی ہے. بابا سا لے لو ایک باری. موت کی اجازت. حسین اکبر کو لے کے خیمے آئے. کہا بیبیو کچھ لمحے کے لیے یہ خیمہ خالی کرو. ساری بیبیاں ایک خیمے میں گئیں. میرے مولا نے اکبر کو سامنے کھڑا کیا. جڑے پتراں دے پیو بیٹھے ہونا سر چکیا جے یوں حسرت بری نگاہ سے دیکھا. عرب کا کلچر ہے کہ آخری لڑ یہاں سے باندھا جاتا ہے. حسین رو کے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. آؤ سید زادیو ذرا دیکھو میرا اکبر موت کا دھونڈا کیسا لگ رہا ہے. میں اسد شاہ نے پوچھا، میں کہا بابا اسد شاہ پیر ظفر شاہ جی سید اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ حقیقت کیا ہے؟ لا الہ، میری پہنا معاف کر دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم 22 سال کے مطالعے میں بھی یہی سمجھتا رہا کہ سید زادیوں نے جو پتھروں کا ماتم کیا تھا یہ اکبر پہ تھا. سید اکبر کے زخمی سینے کی قسم یہ ماتم اکبر پہ نہیں تھا.
اصل میں جب تحت الحنک باندھ کے موت کا دھولا بن کے اکبر گھوڑے پہ بیٹھا ہے نا، حسین کرسی پہ یوں بے جان بیٹھے کہ جناب زینب آگے بڑھ کے کہتی ہے ہمیں حوصلہ دے، اکبر کے بعد تو زندہ تو رہے گا۔ اور یہ ماتم اکبر پہ نہیں ہے، اور یہ ماتم حسین پہ۔ حوصلہ یا زہرا، اے پاک بی بی آ کے دیکھ، پاودی حوصلہ، آدھی رات کو اپنوں کو کوئی ایسے نہیں روتا۔ اے پاک زہرا جیسے تیرے اکبر کو، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ آج کے بعد رسول نگر سن لو، یہ ماتم اکبر پہ نہیں، پاک حسین کی غربت پہ ہوا تھا۔ تے ایک بار سارے لو، میں بار بار بتاتا ہوں، ملک کے اندر بھی ملک کے باہر بھی بتاتا ہوں کہ میں کوٹ شاہ کا نوکر ہوں، اور آپ کو پتہ ہے میرے گاؤں میں اکثریت سادات کی ہے۔ مجھے سیدوں اور سید زادیوں کی طرف سے یہ حکم ہے، جب سے میں نے ان کے جوتے چومے ہیں نا، مجھے حکم ہے کہ ساڈیا پترا جتھے بھی مصحف پڑھیں آرام نہ سا دعایا کر، کیونکہ جو ہم نے سید ہو کے تجھے دعا دی ہے نا، یہ دوں چو ایک کام ہونا ہے، مسلسل پڑھے گا یا تو مر جائے گا یا سامنے بیٹھا کوئی مومن مر جائے گا۔ اس لیے میں بھری آواز کو کہتا ہوں کہ ایک بار ساتھ لو، چونکہ مجھے آل رسول کا حکم ہے، ایک بار ساتھ لو تو پھر اگلا جملہ کا۔ بے بسی دیکھی آپ نے مظلوم کی، ساکت ہو گئے، اے یوں میرے مولا، آنکھیں کھلی ہیں اور بالکل بے جان ہو گئے۔ بی بی پاک نے شانہ الہ حسین اکبر کے بعد جیتا تو رہے گا۔ یہ فکرہ میں اسد شاہ نو پوچھ کے تہاڈے واسطے آکھیا ہے، ہن فکر آکھ لگا اپنیاں بھیناں واسطے، اپنیاں دھیاں واسطے، اپنیاں ماواں واسطے، اپنیاں مرشدادیاں واسطے۔ یہ فکرہ آ کے نا تو میں آرام نہ چپ کر جانا ہے، اس امید تے کہ انشاءاللہ ہائے نکلے گی علی اکبر کی جوتی کا صدقہ۔ جب بالکل حسین بے جان ہوئے نا تو بی بی کلثوم اور زینب نے پتھروں کا ماتم کیا۔ ایک تیسری علی کی بیٹی آگے بڑھ کے کہتی ہے مولا مولا میں ریکویسٹ کرتی ہوں۔ کون سی؟ فرمایا میرے 6 لے جا اکبر بچا لے۔ مولا مجھے اللہ نے 6 دیے ہیں اور میرے 6 ذبح کروا دے اور صدقے جاواں۔ مولا آپ جی بسم اللہ کرا، جی چاچا جی حوصلہ، چاچا جی حوصلہ، جی جوان بھائی جی بسم اللہ کرا، جی میرا پتر میر صاحب جی، کہا میرے 6 لے جا اکبر بچا لے۔ میرے عزیزو، ذاکر کہتے ہیں 18 ودے کیے ہیں علی اکبر نے۔ بی بی پاک سکینہ سے شروع ہو کے بی بی پاک کبریٰ تک میں پڑھوں گا، ساری رات گزر جائے گی۔ 2 منٹ میں نے اور پڑھنا ہے، آپ کو سانس اس لیے دلا رہا ہوں تاکہ آپ بلند آواز سے گریا ہو۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میں آپ کو 2 آخری ودے سناتا ہوں، اور آپ نے بالکل بے شک ہائے نہ کیجئے، کیونکہ میں خود چاہتا ہوں کہ آپ سانس لے لیں، کیونکہ اس کے بعد وہ طوفان ہے میرے سینے میں کہ آپ کا جگر پھاڑ دے گا۔ علی اکبر بیٹھے، گھوڑا نکلا، آخری 2 ودے، آواز آئی جناب فضا کی، اکبر جی اماں میرا پتر، کیا یہ ممکن ہے کہ تو ایک لمحہ رک جائے؟ کہا اماں آپ ہماری دادی ہیں، اماں حکم نہ دیجئے، کوئی سید دادی مر جائے گی۔ بی بی پاک فضا کہتے چل اکبر ٹھیک ہے، پھر یہیں رک، ایک منظر دیکھتا جا، بے شک واپس نہ آنا۔ جنہیں وہی بھراواں دے جوڑ ہوندے نے نا، اللہ تواڈے جوڑ کدی نہ تروڑے، ایک کاری ہائے کریا جے۔ بی بی پاک فضا نے لڑ کنات کا ہٹایا تو دیکھا 22 سال کا بوڑھا ہاتھ میں عصا تھا اور رو کے کہہ رہا تھا مجھے بھی ملتا جا، اور مجھے بیمار سمجھ کے چھوڑے جا رہا ہے۔ اکبر بھائی بھائیوں کی کمر، جی سید آدھا، بھائی بھائیوں کی کمر کا زور ہوتے ہیں۔ غازی روتا ہوا مولا حسین کے قریب آیا، کہا مولا بیٹوں کو جدا کر ورنہ آسمان گرنے والا ہے، زمین پھٹ جائے گی۔ میرے مولا قریب آئے، ایک ہاتھ اکبر پہ رکھا، ایک سجاد پہ، آسمان کی طرف آنکھیں اٹھا کہتے میرے اللہ مجھے بھی دیکھ، میری غریبی بھی دیکھ۔ بابا علیک السلام، جب عربی میں سلام سے پہلے علیکہ مقدم ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے میرا آخری سلام۔ اب میں شاید جناب کو نہ کہوں کہ ایک بار سا لے لو، چونکہ میرا خیال ہے سارا چھوڑ رہا ہوں، مجھے ڈر ہے اسی بات کا جو مجھے سیدوں نے حکم دیا ہے، کیونکہ مجھے محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ یہاں منظر کیا بنے گا۔ ایک کری مہربانی کرا جے، اگر آپ کے دل پہ بوجھ محسوس ہو تو آپ نے کھلی آواز سے ہائے کرنا ہے، جوش اور بڑھے، پھر آپ نے ہائے حسین ہائے علی اکبر کہنا ہے۔ میرے عزیزو، اکبر گھوڑے پہ بیٹھا،
حسین نے جی چاچا جی حوصلہ کرا جی، میں پہلوں آخیا چاچا جی حوصلہ کرا جی. حسین نے امامہ کھولا، اپنی کمر سے باندھا. میر صاحب اکبر کا گھوڑا چلا، حسین ساتھ چلا. گھوڑا تیز ہوا، حسین اور تیز ہوا. گھوڑا بہت تیز ہوا. 57 برس کا بوڑھا حسین گھوڑے کے پیچھے دوڑ رہا ہے. نبیوں نے ٹیلے چھوڑے، حوروں کے بال کھلے، فرشتوں سے تسبیح چھوٹی. جب اکبر کا گھوڑا پوری سپیڈ سے تھوڑا آگے بڑھا، علی اکبر نے دیکھا ایک بی بی ہے جس کے ماتھے پہ موت کی پٹی ہے، اس کے دونوں ہاتھ پہلو پہ ہیں. رو رو کر دی اکبر رک جا، تو اس سے پہلے میرا حسین مر جائے گا. اور کوئی ہے جو بلند آواز سے ہائے کرے، دادی کا حکم سن کے اسد رضوی تیری جد کی قسم، جب دادی کا حکم سن کے اکبر رکا، پیچھے مڑ کے دیکھا، حسین کو ٹھوکر لگی، منہ کے بل گر پڑا. گرا ہوا باپ دیکھ کے علی جی صدقے جاما. علی اکبر گھوڑے سے اترا، ایک مرتبہ بابا کو گلے لگایا. بابا آپ جی صدقے جاما، آپ نے کہا تھا نا چلا جا. بابا پھر آپ کیوں آئے؟ رو کے سید کہتا اکبر تو میری جگہ پہ ہوتا پھر میں تو اس سے پوچھتا جوان بیٹا موت کی طرف کیسے بھیجا جاتا ہے. ہوں میں نہیں جی آکھنا سال وہ میں مرتا ہوں یا کوئی مرے تو مر جائے. علی اکبر کی جوتی کا صدقہ ہے. عزادارو اکبر نے حملہ کیا، فوجیں بھاگیں. عمر سعد کہتا ہے 18 سال کا جوان ہے، جسم میں محمد ہے، اسم میں علی ہے. معمولی نہ سمجھو، اکیلا نہیں، چاروں طرف سے حملہ کرو. پتہ نہیں ہے پہنا کہ میں جرن گیا. یہ حکم ملنا تھا کہ اتنی فوجیں امٹ کے آئی، لیلا کا چاند سیاہ بادلوں میں چھپ گیا. عزادارو ہر طرف سے حملہ ہے، ہر طرف سے حملہ ہے، ہر طرف سے حملہ ہے. ایک ظالم نے اکبر کے سر میں گرز مارا، اکبر کی دونوں باہیں گھوڑے کی گردن میں آ گئیں. اے جملہ کہتے معاف کرے جے، حسین بن نمیر پہ اللہ لعنت کرے، اس نے پوری جوانی کا زور لگا کے اکبر کی پشت میں ایسا نیزہ مارا جو سینہ پار ہو گیا. اسے آپ برچھی کہتے ہیں. منہ کے بل سید گرا. یہ حرام زادہ اکبر کے سینے پہ بیٹھ کے برچھی توڑ کے کہتا ہے اب دیکھوں گا حسین کتنا صابر ہے. عزادارو ادھر سے حسین آیا. آپ کے بچوں کو پتا ہے پدر بر لاش پسر، زانو بزانو رسید. میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، حسین چچری حوصلہ. حسین ایسے آیا جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کی طرف آتا ہے اور رو کے کہتے ہیں مجھے آواز دے. اور میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا. اگر ماتم کرنا ہے تو جملہ کہوں، قسم ہے مجھے سیدوں کی جد کی. جب حسین نے پوچھا نا کسی نے میرا اکبر دیکھا ہے، ایک بار ٹھہر جو. ادھر حسین پوچھتا ہے، 5 حرام زادوں نے ٹولیاں بنائی اور حسین سے مذاق شروع کیا. کوئی ادھر سے کہتا حسین اکبر ادھر ہے، حسین ادھر چلا جاتا. کوئی ادھر سے کہتا حسین اکبر. بابا جی حوصلہ، بابا جی مجھے پڑھن دیو، بابا جی پڑھن دیو، بابا جی صدقے جا. کوئی بھائی نہ اٹھے جی. بابا جی تو مولا کا واسطہ ہے. حوصلہ بابا جی میں پڑھنا ہے، 2 منٹ اور پڑھنا ہے. حوصلہ ہاتھ پکڑنا. میں پہلے میں کہہ نہیں رہا تھا مجھے سجدوں کی دعا ہے، بندہ مر سکتا ہے. حوصلہ جی حوصلہ. لوگوں نے مذاق شروع کیا. یہ تو آپ کو برداشت نہیں تو پھر نہیں پڑھتا، کیونکہ میرا بندہ مارنا مقصد نہیں. اور یار آج اللہ نہ کرے چاچا جی اللہ نہ کرے، میری بہنا معاف کر دے، اللہ نہ کرے کسی بوڑھے باپ کا جوان بیٹا مر جائے. جیسا موسم جا رہا ہے، دوپہر 3-4 بجے جنازہ اٹھے. اصل شاہ تیری جد کی قسم ہے، باپ جب جنازے کے پیچھے آتا ہے، ایک محلے دار یہاں آتا ہے، ایک یہاں آتا ہے، کوئی چھتری کرتا ہے، کوئی پیچھے پشت ملتا ہے. اوہ کیویں نہیں جا رونا؟ قرآن کے 30 پاروں کی قسم، جب حسین اکبر پہ آیا کوئی دائیں سے تماچا مارتا ہے، کوئی بائیں سے تماچا مارتا ہے، اور کوئی دھکا دیتا ہے. آواز آئی مجھے آواز دے.
اور میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا۔ رسول نگر والوں، حسین پتر کی لاش پہ پہنچا۔ میرا سانس کام نہیں کر رہا، مہربانی گر جاؤں تو معاف کیجیے گا۔ حسین نے دیکھا اکبر کے ہاتھ یہاں ہیں۔ ذرا ایک بار رکو جاؤ، ایک بار رکو جاؤ۔ اور میرا پتر یہ ہاتھ کیوں رکھے ہیں؟ اب ایک جی، اب ایک جی، ہاتھ کیوں ہیں؟ جے تو تساں سن لیا نا تو پھر ساری رات رو گے۔ برچی تھی نا برچی بابا جی، اور پتر یہاں کیا ہوا؟ اے اب ایک جی، اے زلفیں اور ماتھا اکبر کا خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ اب ایک جی، اے یوں آنکھیں کھولی، بلا تشبیہ آنکھیں کھولی، جیسے تساں سن کے رونا ہے۔ اکبر نے جیسے آنکھیں کھولی ہیں نا، اکبر کو بھول گیا کہ یہاں کیا ہے۔ پوچھو کیوں؟ رو کے کہتا بابا یہ تیری داڑھی میں مٹی کہاں سے آ گئی؟ جملہ آکھا رو گے سارے، چیخ مار کے سجدہ پتر ہوئے تیرے تک آؤندیا منو بڑا ماریا نے۔ اکبر کوئی تماچے مارتا تھا، اکبر کوئی دھکے دیتا تھا۔ اکبر یہاں کیا ہے؟ کہا ظالم نے کہا تھا اب دیکھوں گا حسین کتنا بڑا صابر ہے۔ سید نے اکبر کو لٹایا، اپنا گھٹنا سینے پہ رکھا، برچی میں ہاتھ ڈالا، پہلا ہلاوا دیا۔ رو کے حسین کہتا اکبر اگر تو ہلے گا نا ہے تو برچی نہیں نکلے گی۔ کہا بابا تیری غربت کی قسم اکبر نہیں زمین ہل رہی ہے۔ اور حسین نے ناد علی پڑھ کے ایک ہلاوا دیا، اور میری بہنوں خالی برچی نہیں اکبر کا جگر آ گیا۔ حسین نے مدینے کی طرف دیکھا، کہا سغرا اور میں تیرے اکبر کو سیرے نہ لگا۔